یوٹیوب چینل بناتے وقت ہمیں کون سی ایسی غلطی وہ نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل نہیں ہو سکتی؟ یوٹیوب خود کہتا ہے کانٹینٹ کریٹرز کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں جو کنسسٹنٹلی کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں۔ یوٹیوب آٹومیشن کیا ہے؟ اکوپمنٹ کی نیڈ نہیں ہوتی، آپ کو فیس نہیں شو کرنا پڑتا۔ ایکچولی یہ ایک فیس لیس چینلز کو ایک ٹرم دی گئی ہے یوٹیوب آٹومیشن۔ یہ بیسکلی ہوتی تھی یوٹیوب کیش کا۔ سسپینشن ایشو کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ کوئی چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ ہم نے صحت پہ نہیں جانا، پھر آپ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے، ناٹ ریلی، آپ کے لیے بھی سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ ناٹ ریلی سر یہ میں نہیں کہہ رہا، یوٹیوب کی پالیسیز کہہ رہی ہیں جو ابھی ریسنٹ جو اپڈیٹ آئی ہے۔ بیسکلی یہ جاننا پڑتا ہے کہ جی میں نے چینل بنانا کیسا ہے، پاکستانی بیسڈ بنانا ہے یا یو ایس بیسڈ۔ میں اس موبائل سے لاکھوں روپیہ کمانا چاہتا ہوں۔ آپ نے موبائل ڈیٹا کو یوز کرنا ہے، آپ نے وائی فائی کو اپنے چینل کے لیے یوز نہیں کرنا۔ ٹولز کے بارے میں جو نیو بچے آ رہے ہیں ان کو ٹولز کو ایسے سجیسٹ کر دیں۔ میں آپ کو ایک بہت بڑی پرو ٹپ دینے لگا ہوں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں کہ میں چیٹ جی پی ٹی کو ایک پرومپٹ دینا چاہتا ہوں جس میں اس کو یہ بولنا چاہتا ہوں۔ بہت سی ایسی خواتین ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، بہت سی ایسی بیوہ خواتین ہیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہیں لیکن ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے، پریشان ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں۔ میری جتنی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اگر وہ گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں تو اس سے بڑی اپرچونیٹی میری نظر میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان میاں ارسلان اور آپ دیکھ رہے انفولڈ پوڈ کاسٹ۔ تو ایک نئی پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے جا رہی ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان میں بہت سے سیاستدان ہیں وہ یہ سلوگن لگا رہے ہیں کہ کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ سو آج کی پوڈ کاسٹ میں ہمارا سلوگن یہ ہے کہ آج کے بعد اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے بے روزگار نہیں رہے گا، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ چھوٹے بچے ہوں، چاہے وہ مرد حضرات کوئی بھی ہوں، وہ جو ہے وہ بے روزگار نہیں رہیں گے۔ آپ اگر لاکھوں میں نہیں تو ہزاروں روپے میں گھر بیٹھے وداؤٹ انویسٹمنٹ کما سکتے ہیں۔ وہ کیسے کما سکتے ہیں؟ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب نعمان سونو صاحب۔ آپ نے نعمان سونو صاحب کو ونڈو کی دوسری اسکرین میں دیکھا، آپ نے ان کی صحت پہ نہیں جانا بلکہ آپ نے ان کی جرنی پہ جانا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ کتنے ایکسپرٹ ہیں، یہ کس طرح آپ کو پیسے کمانے سکھا سکتے ہیں۔ اب آپ نے پیسے کہاں سے کمانے، اور ہم نے آج کی اس پوڈ کاسٹ کے اندر کیا کیا ڈسکس کرنا ہے کہ یوٹیوب آٹومیشن کیا ہے، فیس بک کو آپ کیسے مونٹائز کر سکتے ہیں، ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو کیسے مونٹائز کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے، کیمرہ نہیں ہے، مائک نہیں ہے، ود آؤٹ تمام سامان کے آپ کس طرح جو ہے وہ اکوپمنٹ سے اپنے گھر بیٹھے ہوئے لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں، تو یہ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نعمان صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اچھا نعمان صاحب، صحت تو ماشاءاللہ میری طرح، لیکن کام آپ کے بڑے بڑے مجھے لگ رہے ہیں، یہ کیا راز ہے اس کا؟ بس اس کے پیچھے اسٹرگل ہے، اچھا ایک جرنی ہے۔ یہ کیا جرنی، کتنے سالوں کی یہ اسٹرگل ہے؟ اٹ از لائک 10 years۔ 10 ایئرز؟ Yeah۔ تو آپ کی ایج ابھی کتنی ہے؟ میری 25۔ 25، مطلب کہ 15 سال کی عمر میں جب بیٹ بال اٹھائے بچہ جو ہے گلی محلے میں کھیلتا ہے یا پھر بانٹے کھیل رہا ہوتا ہے، تو تب سے آپ یہ یوٹیوب آٹومیشن اور آن لائن کی دنیا میں آ چکے تھے؟ ایکچولی ٹھیک ہے، تھوڑا سا مجھے اپنے سفر کے بارے میں بتائیں، کہاں سے کیسے آغاز کیا اور کتنے آپ کے اس وقت جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں؟ یا بیسکلی آئی ایم فرام کروڑ لیسن ڈسٹرکٹ لیا۔ یہ زیادہ تر لوگوں نے بیکورڈ ایریا ہے تو زیادہ تر لوگوں نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ سو ایٹ دیٹ ٹائم میرے ایریا میں کسی کو اس فیلڈ کے بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ یار کوئی آن لائن بھی ارننگ ہوتی ہے۔ سو میں نے کسی دوست سے سنا اینڈ لٹرلی آئی ٹرائیڈ ٹو آسک ہم کہ بھائی مجھے بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ سو انہوں نے نہیں بتایا۔ آفٹر دیٹ وہ اسٹرگل کنٹینیو رہی، پھر وہ آہستہ 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 گرو ہوتے گئے، سیکھتے گئے اپنی مسٹیک سے کہ لرن فرام یور مسٹیکس اینڈ آئی ڈیڈ اٹ۔ سو آفٹر دیٹ میں نے اسٹرگل اپنی کنٹینیو رکھی۔ سو فائنلی اللہ تعالیٰ نے پھر سکسیس دے دی۔ ایٹ دیٹ ٹائم تو یوٹیوب آٹومیشن نہیں تھی، بٹ یوٹیوب کے اوپر کام اسٹارٹ کیا، کچھ سروسز سیل کیں۔ پھر ایٹ دیٹ ٹائم بیک ان 2019 میں نے ٹیچنگ اسٹارٹ کر دی اسی طریقے سے آن لائن، کیونکہ جیسے مجھے مواقع نہیں ملے تھے، سو میں نے سوچا کہ میں آگے لوگوں کو سکھانا اسٹارٹ کروں۔ سو اس طریقے سے ٹھیک ہے، چلیں ہم اسٹارٹ یہ کرتے ہیں کہ یوٹیوب آٹومیشن کیا ہے؟ یوٹیوب آٹومیشن بیسکلی از اے ٹرم جسٹ کہ یوٹیوب کے اوپر تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے چینلز چل رہے ہوتے ہیں، فیس کیم لوگ ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں، بٹ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اکوپمنٹس
مہنگے کاسٹلی ایکوپمنٹس ہونے چاہیے. سو ان کی جو ہے آپ کو نیڈ ہوتی ہے. لیکن آٹومیشن میں بیسکلی آپ کو اس طرح کے کسی بھی ایکوپمنٹ کی نیڈ نہیں ہوتی ہے, آپ کو فیس نہیں شو کرنا پڑتا. ایکچولی یہ ایک فیس لیس چینلس کو ایک ٹرم دی گئی ہے یوٹیوب آٹومیشن. یہ بیسکلی ہوتی تھی یوٹیوب کیش کاؤ, اس کا نام آٹومیشن بھی نہیں تھا. یہ ہمارے ایشین کمیونٹی نے اس کا نام آٹومیشن رکھ دیا. آٹومیشن بیسکلی تھی کہ ہم اے آئی ٹولس کی مدد سے کانٹینٹ بنوا لیتے ہیں, ہمیں خود اتنی ایفرٹس نہیں پٹ کرنی پڑتی. ایکچولی لوگ تو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت اس میں ہوتی ہے بٹ ناٹ ریئلی, کہ جیسے آپ کو ایک کیمرہ لگانا ہے, ٹرائیپوڈ ہے, پھر لائٹنگ ہے, وہ اس میں نہیں چاہیے ہوتی. اور بڑی بڑی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے, اسٹوڈیو لینے پڑتے ہیں, پھر 3-4 بندے بٹھانے پڑتے ہیں. مطلب کہ یہ آٹومیشن نے سب کچھ آ کے ختم کر دیا ہے. جی, لیکن کچھ اطلاعات کے مطابق یہ بھی آ رہا ہے کہ 15 جولائی سے آپ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجنے والی ہے. آپ کے لیے بھی سب کچھ ختم ہونے والا ہے. سر یہ میں نہیں کہہ رہا, یوٹیوب کی پالیسیز کہہ رہی ہیں. جو ابھی ریسنٹ جو اپڈیٹ آئی ہیں سامنے, یہ جو ہمیں تفصیلات ملی ہیں کہ جی 15 جولائی سے جو ہے نا بڑی آپ لوگوں نے موجیں مار لی ہیں اور اے آئی جو ہے سب کچھ ختم کرنے جا رہا ہے. تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ بالکل 0% ہے. مطلب کہ آپ ٹھیک ہے, یوٹیوب کی پالیسی جو ہے جو ان کی اپڈیٹ غلط ہے؟ نہیں, اچھا, کیا ہونے کیا جا رہا ہے, اندر کی خبر بتائیں نا آج ہمیں. جی میں اندر کی خبر بتاتا ہوں. ایکچولی ہم سے صرف سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے. جی, یوٹیوب کی یہ جو اپڈیٹ ہے, اگر ہم خود یوٹیوب سے ہی پوچھ لیتے ہیں, جیسے آپ نے مجھے بولا کہ یوٹیوب غلط ہے, میں ٹھیک ہوں, نہیں, یوٹیوب ہی ٹھیک ہے. لیکن ہم نے اگر یوٹیوب سے ہی ہم پوچھ لیں تو یوٹیوب خود کہتا ہے کہ یہ ہم نے کوئی بھی اپڈیٹ چینج نہیں کی. اچھا, اٹس جسٹ اے ٹرم کہ جی انہوں نے اپنی اپڈیٹس اناؤنس کی ہیں, بٹ یہ ریپیٹیشس کانٹینٹ کی, اوتھینٹک کانٹینٹ کی یہ اپڈیٹس یا یہ پالیسیز ان کی پہلے سے اویلیبل ہیں. سو یہ جو پہلے سے کام کر رہے ہیں یا جو لائک سیٹ اپس بنا کے اور آٹومیشن پراپر کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن جو نیو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں ان کو, کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان میں ایکچولی جو ہے وہ ایک ہائپ بنا دی جاتی ہے, تو یہ جسٹ اپڈیٹ کو ہائپ بنایا گیا. ادروائز اس میں کچھ ایسا نہیں ہے کہ آٹومیشن. اس میں ہے کیا مطلب, کیوں انہوں نے 15 جولائی سے کیا ہونے والا؟ کسی کے لیے تو یہ تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہوگا نا. یا یہ ڈس ایڈوانٹیج ان کے لیے ہے جو ری پرپز کرتے ہیں کانٹینٹ کو. میں اس کو تھوڑا ایلیبریٹ کر کے بتاتا ہوں کہ کسی کا کانٹینٹ اٹھایا, اس میں اے آئی کی مدد سے لٹل بٹ چینجز کر کے اس کو ری اپلوڈ کر دیا. سو یوٹیوب اب اس کو اینڈ کرنے جا رہا ہے. اس کے پیچھے یوٹیوب پہلے بھی لگا ہوا تھا, بٹ اس اپڈیٹ کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ہم صرف آتھینٹک کانٹینٹ کو پروموٹ کریں گے. بٹ اس میں ایسا نہیں ہے کہ یوٹیوب آٹومیشن ختم ہو جائے گی یا اے آئی کانٹینٹ ختم ہو جائے گا یا اے آئی ٹولس سے بنا ہوا کانٹینٹ ختم ہو جائے گا. نو, ایسا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو ری پرپز کانٹینٹ ہے یا کسی کا کانٹینٹ اس میں جسٹ ٹویکنگ کر کے تھوڑی سی چینجز کر کے اپلوڈ کر دیتے تھے, وہ اب نہیں چلے گا. اب مطلب تھوڑی سی اسٹرگل جو ہے وہ زیادہ کرنی پڑے گی. یا ٹھیک ہے. اچھا, ابھی ہم چلتے ہیں کہ آٹومیشن کی جانب. آٹومیشن پہ تھے, آپ کہہ رہے تھے کچھ بھی نہیں چاہیے بالکل. مطلب کہ اگر میرے پاس ایک یہ موبائل فون ہے سستا سا, تو میں اس میں میرے پاس پیکیج نہیں ہے, میرے پاس اس میں نیٹ نہیں ہے, میں نے اپنے ہمسائے سے وائی فائی لگائی, بڑی چوری سے میں نے اس کا پاسورڈ لگایا ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یار میں غربت کا مارا غربت کی چکی میں پس رہا ہوں اور خط غربت کے نیچے آ چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اس موبائل سے لاکھوں روپیہ کمانا چاہتا ہوں, اور میرے بھی جو ایمز ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیوں ہوں, بڑے بڑے گھر ہوں, اور میں صرف اسٹرگل کروں, مجھے انویسٹمنٹ مجھ سے نہ کرنی پڑے. تو اس کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں, کیا کرنا پڑے گا ہمیں کہ کچھ بھی نہ ہو, کمپیوٹر سسٹم کچھ بھی نہ ہو, تو میں پیسہ کیسے کماؤں, بتائیں مجھے. ایکچولی جیسے میں نے آپ کو اپنی جرنی کے بارے میں بتایا, سو اس کے بعد سے جب سے میں یہ مطلب ٹیچ کر رہا ہوں, لٹرلی اگر بتاؤں آٹومیشن کے بارے میں, سو میں فری ہی لوگوں کو بتاتا ہوں, مینس وداؤٹ انویسٹمنٹ. اب جیسے لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, اس فیلڈ میں زیادہ تر لوگ بھی وہی آتے ہیں جو کہ ارن کرنا چاہتے ہیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یا کہ خود سے کچھ کرنا چاہتے ہیں. سو اپنا اسٹارٹ اپ بنانے کے لیے اگر آپ ان کو کہیں گے کہ جی آپ انویسٹمنٹ کے بغیر نہیں کر سکتے, سو وہ اسٹارٹ ہی نہیں لے پائیں گے. سو میں تو آپ کو آنیسٹلی بتاؤں گا کہ آپ وداؤٹ انویسٹمنٹ آٹومیشن کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. جتنے بھی اس وقت اے آئی کے ٹولز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں وہ سب آپ فری میں یوز کر سکتے ہیں, اور میں ان کے بارے میں ٹیچ بھی کرتا ہوں. اور جیسے کہ چلیے, یہ تو اینڈ پہ ہم ٹول پوچھیں گے تاکہ آڈینس ہمارے ساتھ تھوڑی سی انگیج رہے, وہ آخر میں آپ ہمیں ان ٹولس کے بارے میں بتائیے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ عام تاثر یہ ہے کہ جو یوٹیوب چینل ہے, آٹومیٹڈ چینل ہے, وہ صرف وائس اوور اور ویڈیو پر چلتا ہے, کیا اس کے علاوہ بھی اس کا کوئی طریقہ کار ہے چلانے کا؟
یا یہ وائس اوور اور ویڈیو کے علاوہ بھی چلتے ہیں ری پرپز کانٹینٹ کر کے یا جسٹ لائک کہ ان کے اسٹاک فوٹیجز یوز کر کے. بٹ اب میں یہ ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ جو یوٹیوب کی اب اپڈیٹ آئی ہے, جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ اب کیا چینج ہونے والا ہے, سو اس میں یہی کہوں گا کہ یہی چینج ہونے والا ہے کہ جو کام اس سے پہلے ہو رہا تھا لائک کہ اپنی ایفرٹس کم پٹ کی اور لوگوں کا کانٹینٹ زیادہ یوز کر لیا, سو اب وہ نہیں ہو پائے گا. لیکن یہ ہے کہ آپ کم ایفرٹس کے ساتھ بھی آٹومیشن ابھی بھی کر پائیں گے. اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ وہ اسٹاک فوٹیجز اور یہ چیزیں تو نہیں کر پائیں گے, بٹ آپ ابھی بھی, یہ تھوڑی سی مس انفارمیشن ابھی مارکیٹ میں ہے کہ آپ امیجز نہیں یوز کر سکتے, بٹ نو آپ ابھی بھی امیجز یوز کر سکتے ہیں. اینڈ اگین وہی بات کہوں گا کہ فری والے ٹولز اویلیبل ہیں, آپ فری میں امیجز بنا کر فری میں وائس اوور بنا کر آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, مجھے اب ایک یوٹیوب آٹومیشن چینل بنانا ہے, سب سے پہلے جو فرسٹ اسٹیپ ہے اس کا فرسٹ پروسیس جو ہے وہ کیا ہے؟ مجھے وہاں سے اسٹارٹ کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والے بھی سمجھ سکیں اور میں خود بھی بعد میں شاید کمانے لگ جاؤں. یا انشاءاللہ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو بیسکلی یہ جاننا پڑتا ہے کہ جی میں نے چینل بنانا کیسا ہے, پاکستانی بیسڈ بنانا ہے یا یو ایس بیسڈ. اس میں اگین ڈیبیٹ ہے, کچھ مینٹورز یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یو ایس بیسڈ نہیں بنانا چاہیے. میں اپنی پرسنل کیونکہ آپ کو بتاؤں گا تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ آپ کو یو ایس بیسڈ بنانا چاہیے. مطلب پاکستان بیس پہ کچھ بھی آپ لوگ نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, اوکے. وہ آر پی ایم سی پی ایم کا کوئی معاملہ ہوگا وہ کم ہوگا, سو اس لیے چلے آگے کیونکہ ہم نے ٹارگٹ یو ایس کو کرنا ہوتا ہے. بالکل بالکل ایسی. اچھا, پھر تو اس کے بعد آپ نے یو ایس بیسڈ اگر بنانا ہے سو اس کی آپ کو انفارمیشن ہوتی ہے کہ آپ نے وی پی این لگا لیا یا کچھ ایسی چیزیں آپ نے کر لی اور آپ نے یو ایس بیسڈ چینل بنا لیا. چینل کریٹ. اچھا, چینل کریٹ بھی ایک عام جیسے چینل ہوتا ہے یوٹیوب کا, وہ کریٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, اس میں تھوڑا سا بتا دے یوٹیوب چینل بناتے وقت ہمیں کون سی ایسی غلطی وہ نہیں کرنی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو جو ہے وہ وائرل نہیں ہو سکتی. آپ کو چینل بنانے سے پہلے یہ میں تھوڑی سی الگ بات کروں گا مارکیٹ سے کہ آپ کو سب سے پہلے اپنی نیش فائنلائز کرنی پڑتی ہے. جب تک آپ نیش نہیں فائنلائز کریں گے, آپ چینل بنا لیں گے, چینل پر کانٹینٹ نہیں اپلوڈ کریں گے, سو وہ بیکار پڑا رہے گا اور یوٹیوب کی نظر میں وہ ایز اے ڈیڈ کنسیڈر ہوگا. کیونکہ اگر آپ جتنا ٹائم زیادہ اسپینڈ کرتے جائیں گے چینل کریشن کے بعد اپلوڈنگ سے پہلے, سو آپ کا چینل ڈیڈ ہونے کی طرف جاتا رہے گا. اس لیے جب تک آپ نیش فائنلائز نہیں کر لیتے, کانٹینٹ کریشن کی طرف فوکس نہیں ہو جاتے, لرن نہیں کر لیتے چیزوں کو, تب تک آپ چینل. اچھا نعمان بھائی, مجھے یہ بتائیں, بہت سے لوگ ہیں جن کا چینل انہوں نے 15-20 سبسکرائبر ہیں یا 1K سبسکرائبر ہیں, وہ پڑا ہوا ہے سال پہلے کا بنا ہوا پڑا, اس پہ کوئی کام نہیں کیا ہوا, یا اس پہ 300-400 سبسکرائبر ہیں. آپ کیا ریکمینڈڈ کرتے ہیں کہ کیا انہیں اسی چینل پر 6 مہینے سال بعد کام کرنا چاہیے یا انہیں نیا بنانا چاہیے؟ وہ اسی کو یوز کر سکتے ہیں. اگر تو دیکھیں کہ ان کی وہ کیا وہ پڑا ہوا ڈیٹ نہیں ہوگا؟ جی ہو جاتا ہے, لیکن اس کو وہ ایکٹیو بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یوٹیوب جو ہے وہ اولڈ چینلز کو یا اولڈ جی میلز کو زیادہ پریفر کرتا ہے. اچھا جی ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ اگر ان کا چینل پہلے کا بنا ہوا ہے, اولڈ جی میل کو یوٹیوب زیادہ پریفر کرتا ہے, یہ کنفرم ہے ایکچولی. ٹھیک ہے, وہ اگر وہ اولڈ جی میل یوز کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ مائنڈ میں رکھنا پڑے گا کہ نیو چینلز کو انسٹنٹ پش کبھی کبھار مل جاتا ہے. اولڈ چینل کو ایسا نہیں ہوگا, آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آپ کو تھوڑا ٹائم لے کر اس کے اوپر کانٹینٹ کے اوپر زیادہ فوکسڈ رہنا ہوگا, زیادہ کوالٹی اس میں ایڈ کرنی ہوگی, کوانٹٹی کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا کہ آپ کو فریکوینٹلی ویڈیوز تھوڑی اسٹارٹنگ میں اپلوڈ کرنی ہوں گی. اچھا 24 آورس میں کتنی ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرنی چاہیے جو یوٹیوب مانگتا ہے؟ زیادہ بھی اگر زیادہ ہونے کی وجہ سے بھی کوئی اس کے نقصانات ہیں یا کم ہونے کی وجہ سے, مطلب جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو ڈیڈ ہو جائے, یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. کتنا کنٹینٹ لگانا چاہیے 24 آور میں؟ اگر آپ بات کریں یوٹیوب کی, تو یوٹیوب نہ تو الاؤ مطلب ڈس الاؤ کرتا ہے زیادہ ویڈیوز, نہ ڈس الاؤ کرتا ہے کہ آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہ کریں. یوٹیوب آپ کو بیسکلی نہیں بتاتا کہ آپ کو کیا کرنا ہے, یہ آپ کو ایکسپیرینس کے ساتھ آتا ہے. میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیتا ہوں کہ آپ کو منیمم ایک ویڈیو تو ڈیلی اپلوڈ کرنی چاہیے. آپ اگر ڈیلی ایک ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں گے, آپ کا چینل ایکٹیو رہے گا, اور یوٹیوب خود کہتا ہے کہ ہم ان کانٹینٹ کریٹرز کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یا پروموٹ کرتے ہیں جو کنسسٹنٹلی کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا منیمم ایک ویڈیو آپ کو اپلوڈ کریں. اگر میں نے ایک ویڈیو نہیں لگائی ایک دن, تو ایسے ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں بچے کی پڑھائی ایک ہفتہ پیچھے چلے گی, تو یوٹیوب بھی ایک ہفتہ 1 ویک پیچھے چلا جاتا ہے. یس, یہ حقیقت ہے. جی وہی ہے نا کہ آپ کو میں نے بتایا بھی کہ کنسسٹنٹلی اپلوڈنگ یوٹیوب کے اوپر لازمی ہے. تو اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کا چینل ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. ناٹ ریلی کہ وہ بالکل ڈیڈ ہو جائے گا, بٹ ڈاؤن ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو کنسسٹنٹلی یہی چیز کرتے رہیں گے کہ ویڈیوز کا گیپ لے کے آتے رہیں گے, تو پھر آپ کا چینل ڈیڈ ہونے. ٹھیک ہے. یوٹیوب میں تھمبنیل, ٹیگز, ٹائٹل کا کیا کردار ہے؟
بیک اینڈ اگر 2021 2022 کی بات کریں تو اس وقت کچھ زیادہ تھا. اس وقت صرف ٹائٹل زیادہ جو ہے میٹر کرتا ہے. ڈسکرپشن اور ٹیگز اس لیے میٹر نہیں کرتے کیونکہ میٹر کرتے تھے اس ٹائم پہ ایشین کمیونٹی نے یا ایشین کریٹرز نے اسپیمنگ بہت کی, ایکسیسو ٹیگز ان ڈسکرپشن اینڈ ایکسیسو ہیش ٹیگز. اس وجہ سے اب یوٹیوب جو ہے وہ زیادہ تر ٹائٹل, تھمبنیل اینڈ دا ٹیکسٹ آن تھمبنیل, ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ فوکس, مطلب ٹیگس پہ وہ اپنا اتنا فوکس نہیں کر رہا. اچھا, تو اس میں SEO کا کتنا کردار ہے یوٹیوب کے ایک ویڈیو کو وائرل کرنے میں, پروموٹ کرنے میں؟ اگر آپ بات کریں گے یوٹیوب کو پروموٹ کرنے میں تو آل اوور دا یوٹیوب اوریجنل کانٹینٹ بھی آتا ہے, اس میں SEO میٹر کرتی ہے. بٹ اگر ہم بات کر لیں ہمارے یوٹیوب آٹومیشن کی, اس میں اس طریقے سے یوٹیوب SEO ورک. اچھا, اس کا سب کچھ ہی الگ ہے؟ یا اچھا, اس کا الگ کیسے ہے؟ اس کا الگ اس طرح سے ہے کہ یوٹیوب ابھی, کیونکہ جیسے کچھ لوگوں کی مس انفارمیشن ہے کہ جی یوٹیوب AI کو پروموٹ نہیں کرتا, بٹ دس از رانگ. یوٹیوب ایکچولی AI کو پروموٹ کرتا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا جتنے بھی اوریجنل کریٹرز ہیں ان کو جو ہے نا وہ پیچھے چھوڑتے جا رہے ہیں AI چینل. سو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوٹیوب جو ہے AI کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن وہ اس طریقے سے کہ یہ میں نے جیسے آپ کو بتایا SEO اس میں نہیں میٹر کرتی. AI سے آپ کو کانٹینٹ, جسٹ کوالٹی کانٹینٹ بنانا پڑتا ہے. آپ کو اسکل سیکھنی پڑتی ہے کانٹینٹ کریشن کی. اگر آپ وہ سیکھ لیں اس کے بعد آپ کو کسی وہ اسکل سیکھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ اٹ ڈپینڈز اپان یور پریکٹیکل ورک. کہ آپ اگر صرف ویڈیوز دیکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ ادھر سے سیکھ لیا ادھر سے سیکھ لیا اور میں نے کوئی نوٹ ڈاؤن کر لیا اپنے پاس, نو, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا, AI ٹولز یوز کرنے پڑیں گے جن میں وہ لسٹ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے. سو وہ ٹولز جب آپ ورک کریں گے ان کے اوپر تب آپ کو پتہ چلے گا کہ چلیں ٹھیک ہے. اچھا, ہم یہ تھے چینل ہم نے بنا لیا ہے, آج میں نے فرسٹ ویڈیو بنانی ہے, میرے پاس اسٹوڈیو نہیں ہے, میرے پاس جو کہ کوئی بھی جو کہ سورسز نہیں ہیں جس سے میں کہوں کہ یار کوئی بندہ نہیں ہے, تو میں نے اب چینل بنا لیا, اب مجھے آگے کیا کرنا ہے؟ یا آگے آپ کو یہی کرنا ہے کہ آپ کو کانٹینٹ بنانا ہے, لیکن کیا کیسے بنانا ہے یہ سارا پروسیس بتائیں, ڈیپلی بتائیں. میں بتا رہا ہوں. آپ نے جب چینل بنایا تھا میں نے آپ کو بھی بتایا کہ آپ کو نیش فائنلائز کرنی ہے. آپ نے نیش فائنلائز کی, ایٹ لیسٹ آپ کا کوئی نہ کوئی نیچ تھوڑا سا آپ بتا دیں کون سی کرنی چاہیے. نیش کنٹینٹ تو آپ نے بتا دیا. اگر میں آپ کو بتاؤں گا نا کہ کوئی ایک نیش, تو سارے لوگ ہی اس نیش میں لگ جائیں گے. سو آٹومیشن از لائک کہ اٹس اے گولڈ مائن. سو میں اگر کوئی بھی نیش بتاؤں گا تو لوگوں کو لگے گا کہ شاید ایکسپرٹ نے بتا دیا, بھائی نے بتا دیا, تو ہم سارے اسی میں جمپ ان ہو جاتے ہیں. نو, اٹ از ناٹ لائک دیٹ. میں آپ کو کچھ فیکٹرز بتا دیتا ہوں کہ آپ کو نیش چوز کرنے میں کن فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. وہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے اپنے پرسپیکٹیو سے کہ اگر میں ویور ہوں اور اگر میرے سامنے اس نیش کی کوئی ویڈیو آئے گی تو کیا میں اس کے اوپر کلک کروں گا, کیا میں اس کو دیکھوں گا, اور میں کتنے ڈیوریشن تک یا کتنے ٹائم تک اس کو دیکھوں گا. سو آپ وہ دیکھ لیں, اس کے بعد آپ نیش فائنلائز کر سکتے ہیں. اس کے بعد اگر میں آٹومیشن کے پرسپیکٹیو سے بتاؤں یا کریشن کے, تو آپ کو اس کے اوپر ایک بار کانٹینٹ کریٹ کر کے دیکھ لینا چاہیے کہ آیا کہ میں اس کے اوپر کوالٹی کانٹینٹ بنا بھی سکتا ہوں یا نہیں. اور پھر آپ کو منیمم 30 ڈیز کا اپنے پاس ایک شیڈیول رکھنا چاہیے کہ میں منیمم 30 ڈیز کی اس کی ویڈیوز بنا سکتا ہوں. ایسا نہ ہو آپ چینل بنا لیں, ویڈیوز اپلوڈ کر لیں اور تیسرے دن آپ سوچ رہے ہو کہ یار میرے پاس تو کوئی ویڈیو آئیڈیا ہی نہیں ہے ویڈیو بنانے کے لیے, سو پھر آپ کا چینل ڈیڈ ہونے کی طرف جائے گا. یہ کچھ فیکٹرز ہیں. اچھا, اب نیش ریسرچ میں اگر ہم آ جائیں, جیسے آپ نے پوچھا کہ نیش ریسرچ, تو نیش ریسرچ میں آپ کو کمپیٹیٹرس کو دیکھنا پڑتا ہے. یوٹیوب آٹومیشن از لائک نو ویئر کہ آپ اپنی انٹرسٹ کو دیکھیں. اس میں انٹرسٹ اتنی میٹر نہیں کرتی, اس میں آپ کی ریسرچ میٹر کرتی ہے کہ آپ نے اگر دیکھا کہ آج کل یوٹیوب پہ کون سا کانٹینٹ وائرل جا رہا ہے, آپ اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس رہتے ہیں کہ جی اچھا میں یہ کانٹینٹ بنا سکتا ہوں یا نہیں. اس میں ریسرچ کرتے ہیں, اپنی ایفرٹس پٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ وہ کانٹینٹ بنا سکتے ہیں تو آپ اس نیش میں چلے جائیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد نیچ پہ چلے گئے, کانٹینٹ بن گیا, پھر اس کو وائرل کیسے کرنا ہے؟ یا وائرل کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ جب اس میں ویلیو پٹ کر لیں گے, آپ اس میں اپنی طرف سے 100% جو ہے وہ ایفرٹس دے دیں گے. اس کے بعد جب آپ اس کو اپلوڈ کریں گے, اپلوڈنگ میں اگین وہی بات کہ یوٹیوب آٹومیشن از ڈفرنٹ فرام اوریجنل ورک. اس میں آپ کو ایکسیسو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا. آپ کو جسٹ لائک کہ آپ کی جو نیچ سے ریلیٹڈ ٹائٹل ٹیگز, اور وہ ٹیگس اگین وہی بات کہ نہیں آپ نے کرنا, ٹائٹل کو تھوڑا سا آپ کو مینیج کر کے لگانا پڑتا ہے. اور پھر اگین وہی کہ آپ نے جب نیش ہی ایک وائرل ٹاپک کے اوپر بنائی ہے تو آپ کی ویڈیوز وائرل جائیں گی. چلیں ٹھیک ہے. اچھا, چینل سسپینشن ایشو کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یا یہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑا ایشو ہے, جو کہ آئی کین گارنٹی کہ اس وقت کسی بھی مینٹور کے پاس اس کا سلوشن نہیں ہے. کیونکہ جتنے بھی مینٹورس کے آپ اسی طریقے سے پوڈ کاسٹ بھی دیکھ لیں تو وہ یہی کہیں گے کہ اس کا ہمیں کوئی اوتھینٹک سلوشن نہیں ملتا. پاس ہے اس کا سلوشن میں آپ کو بتاؤں گا. اسی لیے تو جیسے آپ نے کہا کہ آج کی یہ پوڈ کاسٹ ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ کچھ چھوڑ کے نہیں جائے گا. ہم نے صحت پہ نہیں جانا, پھر میں کہہ رہا ہوں ویورز کو کہ ہم نے جرنی پہ, ہم نے اسٹرگل پہ, محنت پہ جانا ہے کہ جو محنت ہوئی ہے. ٹھیک ہے, سو کہ لوگوں کو اس سے کوئی انفارمیشن بھی ملے. سو جس بھی میرے بھائی یا بہن کے چینل سسپینڈ ہوتے ہیں وہ ایک چیز دیکھے کہ آپ اپنے چینل کی تھرو آؤٹ جرنی دیکھے کہ یار میں نے اس میں مسٹیک کیا کی ہے. اس کو آئی کین لٹرلی سے کہ وہ اگر
1 سے 2 گھنٹہ بھی دے دیتا ہے نا اپنے چینل کے تھرو آؤٹ دوبارہ سے اس کو دیکھنے میں کہ یار میں نے کہاں غلطی کی, سو اس کو غلطی مل جائے گی. بٹ ان کیس اگر اس کو غلطی پھر بھی نہیں ملتی تو آپ کا بھائی آپ کو غلطی بتا دیتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ اس میں یا تو کانٹینٹ کریشن اس میں میٹر نہیں کرتی, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے کانٹینٹ ٹھیک نہیں لگایا یا کچھ, آپ یا تو ٹائٹل میں مسٹیک کرتے ہیں یا آپ کی آئی پی میں مسئلہ ہوتا ہے. سب سے بڑی جو اس وقت مس انفارمیشن ہے وہ کہتے ہیں جی آئی پی کا کوئی ایشو نہیں ہوتا, بٹ ان مائی پوائنٹ آف ویو سب سے بڑا ایشو ہی اس وقت پاکستان کی آئی پی کا ہے. تو اس میں آپ کو میں ایکچولی تو اپنے اسٹوڈنٹس کو بتاتا ہوں, بٹ آپ کی وجہ سے میں آپ کے چینل کے ویورس کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے موبائل ڈیٹا کو یوز کرنا ہے, آپ نے وائی فائی کو اپنے چینل کے لیے یوز نہیں کرنا. اچھا, مطلب کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اپنی آڈینس کو جو دیکھتے دیکھتے تھوڑے سے سو گئے ان کو پھر جگانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا ان کو یہ کانشیس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے وائی فائی ڈیٹا سے ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی, موبائل ڈیٹا سے کرنی. یہ کیا, اس میں کیا لاجک ہے؟ اس میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کے پاس وائی فائی کا کنیکشن ہوگا, آپ جسٹ اپنے وائی فائی پرووائڈر سے ہی پوچھ لیں کہ یار یہ جو آئی پی آپ نے مجھے دی ہوئی ہے یہ اور کتنی جگہ پہ آپ نے شیئر کی ہوئی ہے. سو وہ آپ کو بتائے گا ناٹ لیس دین, میں آپ کو اگر کم سے کم کر کے بھی بتاؤں نا, وہ کہتے ہیں نا جیسے آن اے سیف سائڈ ناٹ لیس دین 100. سو اگر 100 لوگ, اب آپ سے میرا اگین وہی کویشچن ہوگا کہ 100 میں سے پھر کتنے لوگ ہیں آپ کی نظر میں آج کل جو یوٹیوب کے اوپر یا آن لائن کام کر رہے ہوں گے؟ بہت ہیں, موسٹلی ہوں گے. اگر 10% بھی ہو تو 10 لوگ اگر کام کر رہے ہیں ان میں سے ایک نے بھی اسپیمنگ کی, اس کی وجہ سے آپ کی آئی پی بھی اسپیم کنسیڈر ہوگی. سو یوٹیوب آپ کے چینلس کو سسپینڈ کر دیتا ہے. مطلب بہت بڑا یہ لاجک آپ نے بتا دیا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. اچھا, پھر اس میں ایک اور تھوڑی سی مس انفارمیشن ہے کہ جی لوگ کہتے ہیں ہم ان سے اپنے لیے ڈیڈیکیٹڈ آئی پی لے لیتے ہیں. سو ان وائی فائی پرووائڈرس کے پاس جو بیک اینڈ پہ ان کے پاس جو ڈیڈیکیٹڈ آئی پیز بھی ہیں وہ بھی میں آپ کی انفارمیشن کے لیے بتا دوں کہ وہ بھی اسپیم آئی پیز ہیں. اچھا, اس لیے میں نے وائی فائی بالکل ریکمنڈ نہیں کیا, کیونکہ اگر وہ یہی ہے کہ وہ آپ کو ملتی ہے منتھلی بیسس پہ آئی پی. اب کسی بندے نے منتھلی بیسس پہ وہ آئی پی لی اور وہ آئی پی لے کر اس نے اسپیمنگ کی اور اس نے وہ آئی پی اگین رینیو نہیں کروائی, سو اسی وائی فائی پرووائڈر نے وہی آئی پی ڈیڈیکیٹڈ آپ کو دے دی. تو یہ بھی لاس ہے, مطلب بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ویڈیوز تو ہم بنا رہے ہیں, اب کیا کہتے ہیں کہ شارٹس پہ ہمیں کھیلنا چاہیے یا پھر ہمیں لانگ ویڈیو پہ, اگر یوٹیوب آٹومیشن کے اندر؟ ویری گڈ کویشچن. سو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اسٹارٹ لینا ہے کسی بھی میرے بھائی یا بہن نے اسٹارٹ لینا ہے تو وہ شارٹ سے اسٹارٹ لیں, کیونکہ یوٹیوب آٹومیشن میں ایسا ہوتا ہے آپ کو لانگ ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں. لانگ ویڈیوز کے لیے آپ کو اسکرپٹ رائٹنگ, وائس اوور, امیج جنریشن, پرومپٹ جنریشن, وہ ڈیفیکلٹ ٹاسکس ہیں. سو وہ ان کو کرنے کے لیے مشکل ہوگی. اگین وہ سوچیں گے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. سو ان کو چاہیے کہ وہ شارٹ سے اسٹارٹ لیں. شارٹ سے جب وہ اسٹارٹ لیں گے, کم ڈیوریشن کی ویڈیوز ہوتی ہیں ان کے لیے کریٹ کرنا ایزی ہوگا. جب وہ کریٹ ہو جائیں گی تو ان کو کائنڈ آف موٹیویشن ملے گی کہ یار میں نے کانٹینٹ کریٹ کر لیا ہے کوئی یوز کرتے ہوئے. سو وہ پھر ان کے لیے پلے کرنا ایزی ہوگا. ان کا جو پریکٹس ہوگی وہ ہو جائے گی, اس کے بعد وہ لانگ کے اوپر جائے. اچھا نعمان بھائی, یہاں پہ یہ بتائیے گا کہ اگر میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ شارٹس کے ہیں, اور کیا وہ لانگ ویڈیو کے لیے بھی کوئی بینیفٹ ثابت ہوں گے؟ نہیں, ایکچولی ایسا نہیں ہوتا. جو آپ کے شارٹس کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں وہ آپ کے ویوز شارٹس کے اوپر ہی آتے ہیں. جو لانگ کے سبسکرائبرز ہوتے ہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں یہ ہمیں ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ پہلے ہم شارٹس بنائیں بعد میں لانگ کی طرف جائیں, تو پھر جب لانگ کی طرف جائیں گے تب تو چینل ڈیڈ ہو جائے گا. اس چینل کو آپ صرف شارٹس کا رکھیں. ٹھیک ہے جی, وہ چینل صرف شارٹس کا ہو. جو آپ نے لانگ کا چینل بنانا ہے وہ آپ ڈفرینٹ چینل بنائیں, سیپریٹ چینل بنائیں جو کہ اس کے اوپر صرف آپ لانگ ویڈیوز اپلوڈ کریں. اس چینل کے اوپر آپ صرف شارٹس. اچھا, کانٹینٹ کریٹر کو کیا کہنا چاہیں گے؟ اگر میرے پاس 10 منٹ کی ایک ویڈیو ہے تو اس میں سے مجھے کتنے شارٹس نکالنے چاہیے, اور ہر روز میکسیمم کتنے شارٹس جو ہیں وہ اپلوڈ کرنے چاہیے؟ آپ کا کوشچن مجھے سمجھ نہیں آیا, کیونکہ لانگ ویڈیو میں سے شارٹس میں نہیں کہہ رہا آپ کو. میں مطلب آٹومیشن کے علاوہ ایک یوٹیوب کے مطلب آٹومیشن کے علاوہ اگر ایک 10 منٹ کی ویڈیو ہے اس میں آپ آٹومیشن بھی کہہ لیں, یا پھر آپ دوسری یوٹیوب میں جو کنٹینٹ کریٹر اپنا جو کنٹینٹ ریڈی کر رہے ہیں اس میں کریٹ کر رہے ہیں, اس میں یہ بتائیں کہ 10 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کر دی ہے, اب اس میں سے شارٹس کتنے میکسیمم جو ہے وہ نکال کے لگانے چاہیے؟ اٹ ڈپینڈس اپون یور کانٹینٹ کہ اس میں ہک کہاں پر ہے, انگیجمنٹ کہاں پہ ہے, آپ کال ٹو ایکشن کہاں پہ دے سکتے ہیں. سو اگین وہی آپ نے ری ڈائریکٹ کرنا ہے نا ویورس کو. سو وہ آپ ڈیسائڈ کریں گے آفٹر واچنگ یور کانٹینٹ. بٹ فار یور انفارمیشن میں چلیں یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ منیمم 15 ویڈیوز جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. آپ کو 40 to 45 سیکنڈ کی ویڈیوز شارٹس جو ہے وہ نکال لینی چاہیے. شارٹس ہمیشہ میکسیمم کتنا ہونا چاہیے؟ الاؤ تو 3 منٹ تک ہے, لیکن اسٹارٹنگ کے چینل اگر آپ بالکل چینل فریش ہے اسٹارٹ کیے تو ناٹ مور دین 40 سیکنڈس. اچھا 40 سیکنڈ. یا
چلیں ٹھیک ہے. اچھا اب چلتے ہیں, یہ چیزیں آپ نے ہمیں بتا دی, اب ہم نے کنٹینٹ کیسے تیار کروانا ہے. تھوڑا سا جاتے ہیں نا اپنے وہ دوست کی طرف, چیٹ جی پی ٹی کی طرف. چیٹ جی پی ٹی کیا ہے یار, اس کو کیا اب یوز تو ہر بندہ کر رہا ہے, اس کو صحیح استعمال کرنے کا, یوٹیلائز کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اچھا, چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنے کا سب سے جو بیسک طریقہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور وہ بتایا گیا جاتا ہے جی جیسے آپ آپس میں کنورسیشن کریں ایسے اس کے ساتھ کنورسیشن کریں. بٹ میرا ٹیک اس کے اوپر ڈفرینٹ ہے. ایسا نہیں ہے, وہ ایک پراپر ٹول ہے, اس کو گائیڈ کیا گیا ہے اس کے بیک اینڈ پہ. ظاہرہ کہ جس نے اس کو کریٹ کیا ہے اس نے اس کو اہمیت تو نہیں کریٹ کر دیا کہ اس کے ساتھ کوئی بھی گپ شپ کر لے, ناٹ ریئلی. اس میں آپ کو انفارمیشن پٹ کرنی پڑتی ہے. آپ اس سے اگر کچھ انفارمیشن لینا چاہ رہے ہیں آپ کو اس کو انفارمیشن دینی پڑے گی. آپ اپنے کوشچن میں انفارمیشن پٹ کریں گے. اس کے لیے آپ کو پرومپٹ انجینئرنگ ایک ٹرم ہے, آپ کو وہ آنی چاہیے. چلیں وہ اگر ٹرم سمجھنے کے لیے ویورز کے لیے مشکل ہو تو یہ ہے کہ ان کو پرومپٹ لکھنی آنی چاہیے. بیسکلی ان کو چیٹ جی پی ٹی سے بات کرنی آنی چاہیے کہ جی میں اگر چیٹ جی پی ٹی سے ایگزامپل کے طور پہ میں نے پوچھنا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی مجھے بتاؤ میں کس نیش کے اوپر کام کروں. اگر میں یہ کوشچن کروں گا تو یہ تو ملینز آف لوگ پہلے ہی کر رہے ہوں گے اسے. بالکل مجھے یہ چاہیے کہ میں اسے کہوں کہ میں یوٹیوب آٹومیشن پہ کام کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے لیس کمپٹیشن والی نیش چاہیے, مور پروفٹ والی چاہیے, ہائی آر پی ایم ہو, اس میں میرے لیے ایزی ٹو کریٹ کانٹینٹ ہو. میں بیسکلی یہ کانٹینٹ کریٹ کر سکتا ہوں یا میری یہ ایکسپرٹیز ہیں. اب تم میرے لیے ایک نیش سجیسٹ کرو. سو وٹ یو تھنک کیا مجھے ریفائنڈ رزلٹ نہیں دے گا چیٹ جی پی ٹی, بجائے اس کے کہ میں اس کو کہوں مجھے ایک نیش دے دو. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی کو بھی یہ سارا پروسیس کرنے سے پہلے جو ہے اس کو لرن کرنا چاہیے؟ چیٹ جی پی ٹی آپ کی انفارمیشن سے لرن کرتا ہے. آپ جتنی اس کو انفارمیشن دیں گے وہ انفارمیشن آپ نے گین کہاں سے کرنی, یا وہ آپ کو ایک تو ایکسپیرینس کے ساتھ آئے گی. اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے, آپ بالکل نیو ہیں, سو پھر آپ کو کسی نہ کسی مینٹور کی ضرورت پڑے گی. اگر مینٹور نہیں ہے سو پھر آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر سے جو ہے دیکھنا پڑے گا. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنے کمپیٹیٹر کو دیکھتے ہیں, سو آپ اپنے کمپیٹیٹر کا ہی اس کو ریفرنس دے سکتے ہیں کہ ایکچولی یہ میرا کمپیٹیٹر ہے, میں اس کا کام کرانا چاہتا ہوں. بٹ ان کیس اگر آپ کے پاس وہ بھی نہیں ہے سو پھر آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں. میں آپ کو ایک بہت بڑی پرو ٹپ دینے لگا ہوں کہ آپ چیٹ جی پی ٹی سے ہی پوچھ لیں کہ میں چیٹ جی پی ٹی کو ایک پرومپٹ دینا چاہتا ہوں جس میں اس کو یہ بولنا چاہتا ہوں, بٹ آئی ہیو نو انفارمیشن کہ میں اس کو کس طریقے سے دوں. آپ بیسک انفارمیشن پٹ کر کے مجھے ایک ریفائنڈ پرومپٹ بنا کر دے دیں جو میں چیٹ جی پی ٹی کو دوں اس پرٹیکولر پرپز کے لیے, اور وہ مجھے اس کا رزلٹ دے دے. سو وہ آپ کو ریفائنڈ رزلٹس دے گا اور وہ آپ کو کہیں سے جو مینٹور بھی نہیں بتا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, بہت اچھی بات آپ نے مین دیٹ کہ یہ اس کو یوز کرنے کے بھی کچھ جو ہے نا وہ طریقہ کار ہیں, ایسے بالکل یہ یوز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ یوٹیوب چینل جو ہے آٹومیشن کی اگر بات کریں تو اس میں ہم کنٹینٹ ہم نے یہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے بنوا لیا, اب اس کی ہم نے وائس اوور کیسے کروانی؟ جی وائس اوور کا اگر میں آپ کو بتاؤں تو وائس اوور کے فری ٹولس بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں, پیڈ ٹولس بھی اویلیبل ہیں. اس میں یہ ہے کہ 11 لیبس ہے, میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں. یہ تو بڑی مطلب کہ عام سی, اس کے علاوہ کوئی تھوڑا سا پرو بھی ہمیں بتائیں. اس میں پلے ایچ ٹی ہے, پلے ڈاٹ ایچ ٹی, اور اس میں آپ کو ایک ٹول کا نام بتا دیتا ہوں وچ از کلپ چیمپ. بہت سارے مینٹورس بتاتے ہیں اس لیے تھوڑے سے آپ کو الگ بھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ٹول آتا ہے اسپیچ ایم اے, ٹھیک ہے, تو آپ وہ اگر جائیں تو یہ سارے ٹولس پلے ایچ ٹی بھی اور یہ بھی کلپ چیمپ بھی اور یہ فری ٹولز ہیں. ان میں آپ فری کی وائس اوور بنوا سکتے ہیں. اگین یور کویشچن واز کہ کس طریقے سے وائس اوور بنوانی ہے. سو آپ کے پاس جو اسکرپٹ ہوگی اس کو آپ پیراگراف فارم میں لے آئیں گے, تو وہ آپ جب اس ٹول کو دیں گے سو اس میں آپ کو کچھ اگین سیٹنگس چوز کرنی پڑتی ہیں. آپ کو کیریکٹر چوز کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایکچولی کس کیریکٹر کی وائس چاہیے. پھر آپ کو پچ چوز کرنی پڑتی ہے کلپ چیمپ میں. اگر آپ باقیوں میں جائیں تو ان میں سیٹنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. پھر آپ اس کی پلے بیک اسپیڈ بھی مینیج کر سکتے ہیں کلپ چیمپ میں, وچ از مائی فیوریٹ ٹول بیکاز اس میں آپ تھوڑی سی چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. اس میں آپ اسپیڈ کو تیز بھی کر سکتے ہیں, سلو بھی کر سکتے ہیں. وائس اوور میں اگر آپ چاہیں آپ کے ویورس کو میں پرو ٹپ دوں سو اس میں آپ ایموشنز لازمی ایڈ کریں. جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے چینلس وہ چلیں, میں آپ کو آگے چل کے ایلیبریٹ کرتا ہوں اس کے بارے میں کہ ایموشنز کیسے ایڈ کرتے ہیں یا کچھ. تو وائس اوور جنریٹ کرنا یہی ہے کہ آپ نے اسکرپٹ بنائی. کنفیوژن یہ بھی ہے, ایک تھوڑی سی یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اے آئی جو وائسز ہیں وہ مونٹائز نہیں ہوں گی, تو اس کے اوپر آپ کا کیا خیال ہے؟ ایکچولی اسی لیے میں وہاں پہ اسٹاپ ہو گیا کہ شاید آپ کا اگلا کویشچن یہ ہو کہ اے آئی وائسز اسی لیے مونیٹائز کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہوتی کہ اس میں کچھ صداقت ہے لیکن لائک ناٹ مور دین 10%. اے آئی وائسز مونیٹائز تب نہیں ہوتی جب آپ سیم ایز اٹ از ٹول سے اے آئی وائس لی اور اس کو یوز کر لیا. آپ کو ٹول سے جب اے آئی وائس لینی ہے آپ کو اس میں ایموشنز ایڈ کروانا ہے. ایموشنز ایڈ کروانے کے لیے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ کچھ سیمبلز ہوتے ہیں جیسے کاما ہے, سیمی کالن ہے, آپ یہ کچھ ایڈ کرتے ہیں جب اپنی اسکرپٹ میں یا اپنی نریشنز میں. تو یہ ہوتا ہے کہ اے آئی ٹولز وہاں پہ پاز لیتے ہیں. لائک جیسے ہم بول رہے ہیں تو میں کہیں پہ پاز لوں گا, اس کے بعد میں کنورسیشن اسٹارٹ کروں گا. بٹ یہ جو اے آئی ٹولز ہوتے ہیں یہ آن دا گو وائس اوور بناتے ہیں. اس وجہ سے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتی ہے کہ یہ
روبوٹک وائس ہے. آپ روبوٹک وائس کو اگنور کرنے کے لیے آپ اس میں ایموشنز ایڈ کرتے ہیں. جب آپ وائس میں ایموشنز ایڈ کر لیتے ہیں سو وہ ہیومنوائڈ وائس اوور بن جاتی ہے. اچھا, جو دو ہوتی وہ اے آئی کی ہے. بالکل نیو کمرز جو ہیں ان کو کیا سجیسٹ کریں گے کہ یہ چیزیں وہ نہ کریں جس کی وجہ سے ان کا چینل جو ہے وہ مونٹائز نہیں ہو سکتا؟ یا اس میں بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو کسی کا کانٹینٹ آپ نے ری پرپز نہیں کرنا, ری یوز نہیں کرنا, کسی کے چینل سے امیج نہیں لینی, کسی کے آپ نے کانٹینٹ کو کسی بھی طریقے سے. اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی 5 سیکنڈ سے کم الاؤ ہے, بٹ آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ آپ نے بالکل کسی کا نہیں یوز کرنا. آپ نے تھرو آؤٹ اپنے چینل کو اوریجنل کانٹینٹ کے اوپر لے کے جانا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز جو میں ہمیشہ اپنے ہر اسٹوڈنٹ کو ریکمینڈ کرتا ہوں وہ ہے یونیکنیس اینڈ کریٹیوٹی. یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس, یو ہیو ٹو پٹ یور اون ویلیو, کہ آپ اس میں کوئی بھی اپنی ویلیو ایڈ کریں جس سے وہ کانٹینٹ آپ کا لگے. اب آپ کا کوئی کانٹینٹ ہے, میں اگر ایز اٹ از اس کو بنا دوں گا سو یوٹیوب کے لیے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بہت ایزی ہوگا, تو اس کو پتہ چل جائے گا یہ کانٹینٹ آپ کا ہے. بٹ جب میں اپنی ویلیو اس میں پٹ کر دوں گا سو وہ پھر ایزی نہیں ہوگا یوٹیوب کے لیے. ٹھیک ہے, اس میں آپ ری یوز کا جو اپیل کرنے کا طریقہ بھی تھوڑا سا ہمیں بتا دیں. چلیں, ری یوز چینلس کے اوپر آتا ہے. جب یہی میں نے آپ کو بتایا ابھی ریپیٹیشنس کی جیسے پالیسی آئی ہے اولڈ, لیکن اگین اس نے اس کو مینشن کر دیا. سو ریپیٹیشنس کی پالیسی یہی تھی کہ کچھ لوگ اپنی ویڈیوز کو بار بار اپلوڈ کر لیتے ہیں, کہ ایک ویڈیو کے اوپر ویوز نہیں آئے سو کسی نے کہہ دیا کہ جی اس کو دوبارہ اپلوڈ کر دو, ویوز آ گئے. وہ ایکچولی ورک کرتا ہے بٹ یوٹیوب الاؤ نہیں کرتا اس کو. وہ الاؤ نہیں کرتا تو وہ ری یوز میں آپ کا چینل ڈی مانیٹائز ہو جاتا ہے. اس کی لوگ تو سروسز دیتے ہیں, کوئی اپنے ریلیٹیو سے سروسز سیل آؤٹ کروا دیتے ہیں. سو میں آپ کے انفارمیشن کے لیے, آپ کے ویورز کے لیے میتھڈ دے دیتا ہوں تاکہ ان کو کسی سے سروس نہیں لینی پڑے گی. وہ خود اس کی جو ہے سروس دے بھی سکتے ہیں, لیکن میں ریکمینڈ نہیں کروں گا. آپ خود جو ہے اپنے چینلز کے لیے اپیل کریں. اپیل کا طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ کو یوٹیوب کو بولنا پڑتا ہے, آپ کو کیمرہ سے اپنی چینل کی ویڈیو ریکارڈ کرنی پڑتی ہے, آپ کو ٹائٹل دکھانا پڑتا ہے. فرسٹ 30 سیکنڈ میں آپ اپنے چینل کا ٹائٹل دکھائیں گے کہ ٹیم یوٹیوب آئی ایم اپیلنگ فار مائی چینل وچ از ریجیکٹڈ انڈر دا ری یوزڈ کانٹینٹ پالیسی. اور یہ آپ نے جو چینل ہے ریجیکٹ کر دیا. اردو میں نہیں کرنی ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں اردو میں کر لیں, نہیں, آپ نے کہنا ہے یہ ریجیکٹ ہو گیا. ناؤ یو ہیو ٹو شو یور ٹائٹل. آپ نے کہنا ہے سوری یو آر ایل, دس از مائی چینلز یو آر ایل, یو کین سی کلیئرلی. آپ کو کلیئرلی ان کو شو کرنا پڑے گا. اگر آپ کا یو آر ایل شو کلیئر نہ ہوا آپ کی پوری اپیل ریجیکٹ ہو جائے گی. سو یہ تاکہ کیونکہ جو چیزیں امپورٹنٹ ہے وہ میں پوائنٹ کرتا جاتا ہوں. آفٹر دیٹ آپ یوٹیوب کو بولیں گے کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو دا content of my channel. My content is original and I have created this content. I did not copy this content from any third party website, application, platform or channel or any third party organization. کیونکہ بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ یوٹیوب کو لگتا ہے کسی آرگنائزیشن کا چینل ہے یا کانٹینٹ ہے. سو آپ کو وہ بھی کلیئر کرنا ہے کہ یہ کسی آرگنائزیشن کا چینل یا کانٹینٹ نہیں ہے. سو آپ نے اگین اس کو پھر کہنا ہے کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پلے ون آف دا ویڈیوز فرام مائی چینل. آپ نے اپنے چینل کی ایک ویڈیو پلے کر دینی ہے. آپ جب پلے کر دیں گے سو وہ آپ نے جسٹ لائک 10-20-25 سیکنڈس میں آپ نے اس کو بتانا ہے کہ دیکھیں دس کانٹینٹ ہیز وائس اوور اینڈ آئی ہیو فلم دیز ویڈیوز. آپ نے پھر بتانا ہے کہ فلم کیسے کی ہیں. اب فلم تو آپ نے نہیں کی, آپ نے تو بنائی ہے اے آئی سے. سو آپ اس کو بولیں گے کہ آئی ہیو یوزڈ اے آئی ٹولس ٹو کریٹ دس کانٹینٹ. آپ کو یہ بات کرنے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یوٹیوب الاؤ کرتا ہے. آپ کو یہ ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے کہ پتہ نہیں ریجیکٹ ہو جائے گی. نہیں, اپیل ایکسیپٹ ہوگی. اور یہ ہم بیک ٹیسٹ کرتے ہیں اس ٹرک کو, اسی لیے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے کہنا ہے کہ ٹیم یوٹیوب ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو پلے اندر ویڈیو فرام مائی چینل. آپ نے 2-3 ویڈیوز پلے کر دینی ہے لائک 10-12 سیکنڈ تک, بس صرف وائس اوور دکھانی ہے. اینڈ پہ آپ نے کہہ دینا کہ آئی ڈو ناٹ فلم دیز ویڈیوز, آئی ہیو کریٹڈ دیز ویڈیوز اور دس کانٹینٹ یوزنگ اے آئی ٹولس. لائک کسی اے آئی ٹول کا نام آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, جسٹ آپ نے کہنا ہے اے آئی ٹولس اینڈ اے آئی وائس اوور اینڈ آئی ہیو پٹ آل دا ویلیو ان دس کانٹینٹ. دس از اوریجنلی کریٹڈ بائی مائی سیلف اینڈ اٹ از 100% اوریجنل content which is created by myself. اگین آپ اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں. اگین آپ نے پھر لاسٹ پہ ایک کام کرنا ہے جو کہ اپیل میں نہیں لوگ بتاتے. آپ نے ایک بار کاپی رائٹ سیکشن بتا دینا. آپ نے کہنا ہے ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو شو یو دا کاپی رائٹ سیکشن آف مائی چینل ویئر یو ول فائنڈ نتھنگ بیکاز آئی ڈڈ ناٹ ریسیو اینی آف دا کاپی رائٹ اسٹرائکس اور کمیونٹی گائڈ لائن اسٹرائکس. آئی ہیو فالوڈ آل دا کمیونٹی گائڈ لائنس, آئی ہیو فالوڈ آل دا یوٹیوب پارٹنر پروگرام پالیسیز. کیونکہ یہ جو مانیٹائزیشن ہے یہ ایکچولی پارٹنر پروگرام ہے یوٹیوب کا. سو آپ نے اس کو کہنا ہے آئی ہیو فالوڈ آل دا یوٹیوب پارٹنر پروگرام پالیسیز. سو اٹس اے مسٹیک by YouTube team that they have rejected my channel under the reused content policy or whatever your issue is. کہ جس بھی ایشو میں آپ کا چینل ریجیکٹ ہوا ہو, آپ کہہ سکتے ہیں کرنٹلی انیلیجبل آ گیا یا ڈسپٹیو پریکٹسز آ گیا, آج کل آ رہا ہے. سو اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں مسٹیکنلی یوٹیوب ٹیم نے ریجیکٹ کر دیا. سو پلیز اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ دیٹ ایکسیپٹ مائی چینل فار یوٹیوب پارٹنر پروگرام so that I can earn with YouTube as a partner.
یہ اپیل آپ نے کرنی ہے. مطلب کہ یہ ری یوز کی اپیل ہے, مطلب کہ یہ آپ نے پورا ایک الگ سے ہم نے لوگوں کو بتا دیا. اچھا یہاں پر چھوٹا سا مجھے یہ بھی بتاتے چلے جائیں, بہت سے جو لوگ ہیں وہ نیو چینلز بناتے ہیں تو ایڈسن اکاؤنٹ کے لیے ایک پن آتا ہے, اس میں کون سی ایسی غلطی ہے جو اس پن کو روک سکتی ہے یا آپ کے گھر کی دہلیز تک وہ پن نہیں آ سکتا, اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کر دیں. اور وہ پن ہم نے منگوانا کیسے ہے یوٹیوب سے؟ جیسے کچھ لوگ اگر میری طرح بیکورڈ ایریا سے ہیں سو ان کو چاہیے کہ وہ ایڈریس دیں جو آپ کے پوسٹ آفس کے قریب ہو, ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات پن گوگل بھیج دیتا ہے, پاکستان کا سسٹم ہمارا کیسا ہے, تو پوسٹ آفس والے آپ کے ایڈریس پہ ڈیلیور نہیں کرتے. یہ بارہا ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ ایڈسنس تو پن بھیج دیتا تھا لیکن پوسٹ آفس والے پن آگے ڈیلیور نہیں کرتے تھے. سو جب آپ نے اگر پن اپلائی کر دیا سو اس میں ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ جا کے پھر پوسٹ آفس میں چیک کر لیں کہ جی آیا میری پن آئی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے ہمیں اپلائی کرنے کے لیے کون سی غلطی جو نہیں کرنی چاہیے, اگر وہ ہوگی تو مطلب آپ کا پن نہیں آئے گا, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ایز سچ اپلائی کرنے میں کوئی مسٹیک یا کچھ آپ کو اپلائی کرنا ہی نہیں پڑتا. آپ کا ایڈسنس اپروو ہے, وہ یوٹیوب کے ساتھ لنک ہے, اور آفٹر دیٹ آپ کو اپنی آئیڈینٹی ویریفیکیشن. ہاں آئیڈینٹی ویریفیکیشن میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ملٹیپل ایڈسنس بنا لیتے ہیں اور ایک ہی آئی ڈی کارڈ سے اس کو پھر ویریفائی کرتے رہتے ہیں. سو آپ نے وہ نہیں کرنا. آپ کو اگر یہ چاہیے تو پھر آپ اپنے ریلیٹیوس کے ساتھ ان کے نام کا ایڈسنس بنائیں اور ان کے آئی ڈی کارڈس کو یوز کریں. چلیے یہ ایک. اچھا ابھی مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ٹولز کے بارے میں, جو نیو بچے آ رہے ہیں ان کو ٹولز کوئی ایسے سجیسٹ کر دیں جو پیڈ نہ ہوں اور فری ٹولز جو ہیں وہ ان کو یوز کر کے وہ اپنا کنٹینٹ بنا سکیں. یا اگر میں بات کروں چیٹ جی پی ٹی کی, اٹ از فری, یو کین یوز اٹ لائک وداؤٹ اینی لمٹس. لمٹس آتی ہیں کبھی, وہ آتی ہیں لائک فار آورس, تو آپ آورس کی لمٹس کو تو مینیج کر سکتے ہیں, بٹ فری میں میں آپ کو ایکچولی بتاؤں تو یوز کر سکتے ہیں. اس سے کانٹینٹ بھی بنا سکتے ہیں, ہر طرح کی پرومپٹس جنریٹ کروا سکتے ہیں, ہر طرح کا کانٹینٹ بنوا سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے امیج جنریشن. امیج جنریشن کے ٹولز ہیں جس میں آپ کو بتاتا ہوں پکلومن, لینارڈو. جو پیڈ ٹولز ہیں اس میں آ جاتا ہے مڈ جرنی آ جاتا ہے, فلکس کے ماڈلز آ جاتے ہیں. لیکن فلکس میں اس لیے پیڈ لینا ریکمنڈ نہیں کروں گا کیونکہ وہ فری ٹولز میں اویلیبل ہے. پکلومن میں بھی اویلیبل ہے اور لینارڈو میں بھی. بٹ جو پرسنل میری ریکمنڈیشن ہوگی نیو بیز کے لیے, وہ کبھی بھی پیڈ ٹولز کی طرف نہ جائیں کیونکہ آپ کی کاسٹ آنا اسٹارٹ ہو جائے گی, آپ کو ارننگس نہیں آ رہی ہوں گی, سو وہ آپ کو لائک ڈی موٹیویٹ کرنا اسٹارٹ کر دیں گے. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو انویسٹ ان اسٹارٹنگ فیز. آپ جسٹ کانٹینٹ کریٹ کریں, اپنی پریکٹس کریں, ان ٹولس کو یوز کرنا اسٹارٹ کریں. آپ جیسے جیسے پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کی اسکل پالش ہوتی جائے گی. سو یو کین کریٹ اے ویلیوبل کانٹینٹ اینڈ کوالٹی کانٹینٹ. آفٹر دیٹ آپ اگر جانا چاہیں تو پھر پیڈ ٹولز کی طرف چلیں. اچھا مجھے یہاں پہ بتائیے گا کہ ابھی جو بزنس پرسن ہیں, جو کاروباری حضرات ہیں, ہر شخص چاہتا ہے کہ یار میری دکان کی, میری ہوٹل کی, میری سوسائٹی کی پروموشن ہو جائے, اور جب وہ پروموشن کے لیے جو کہ رابطہ کرتا ہے ایڈورٹیزمنٹ کمپنی سے, ایجنسی سے, دین وہ بہت سے پیسے مانگتی. اب وہ بندہ گھر بیٹھے کس طرح یوٹیوب آٹومیشن سے اپنی ایڈ بنا سکتا ہے؟ لائک اے آئی سے یا یوٹیوب آٹومیشن؟ اے آئی سے جی ہی کین کریٹ, لیکن اس کے لیے اگین وہی بات کہ اس کو اپنی اسکل کو پالش کرنا پڑے گا, اس کو اے آئی ٹولس کو سمجھنا پڑے گا, اس کو اے آئی ٹولس کے اوپر ٹائم اسپینڈ کرنا پڑے گا. جب آپ ٹائم اسپینڈ کر لیتے ہیں, سب سے جو بیسک اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اے آئی ٹولس کو یوز کرنے میں جو آپ کو اسکل چاہیے وہ ہے پرومپٹ انجینئرنگ کی, کہ آپ کو پرومپٹ لکھنی ہے جس دن آ گئی, اس کے بعد آپ کسی بھی طرح کا کانٹینٹ بنا سکتے ہیں, کسی بھی طرح کا آپ ایڈ بنا سکتے ہیں. لائک اگر میں آپ کو ایگزامپل دوں کہ آپ کو یہ روڈ کا ایڈ بنانا ہے, سو آپ کو بیسکلی اس کے لوگو کا پتہ ہے, ہر چیز کا پتہ ہے, لیکن اگر آپ یہی بنا لیں گے تو ایسا نہیں ہے. آپ کو ڈفرینٹ کچھ کرنا پڑے گا, کچھ تو ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے آپ کا ایڈ اگر شو ہو تو آڈینس اس میں انٹرسٹڈ ہو. سو آپ کو کچھ ایسی ویلیو پٹ کرنی پڑے گی, آپ کو اے آئی ٹولس کو گائڈ کرنا پڑے گا, پرومپٹس دینی پڑیں گی. سو اس سے پہلے آپ کو خود یہ اسکل ہونی چاہیے. جب آپ کے پاس اسکل ہوگی آپ اے آئی ٹولس کو یوز کر کے ویری ایزیلی کسی بھی کمپنی کا یا کسی بھی برانڈ کا ایڈ بنا سکتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اچھا بزنس کے اوپر یوٹیوب آٹومیشن ہونا چاہیے, مطلب کہ جو جسٹ وہ بزنس کی ویڈیوز بنائے تو وہ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک؟ لائک آئی کینٹ انڈرسٹینڈ یور جسٹ وہ ویڈیوز جو ہیں بزنس کی ویڈیوز یا یوٹیوب آٹومیشن کو ایز اے بزنس یوٹیوب آٹومیشن کو ایز اے بزنس. اوکے یا اگین این امپورٹنٹ کویسچن کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو پارٹ ٹائم لے کے چلتے ہیں, بٹ بیکاز آئی ایم ڈوئنگ اٹ اینڈ آئی ایم ٹیچنگ اٹ ٹو مائی اسٹوڈنٹس کہ آپ اس کی طرف آئیں, آٹومیشن کریں. سو میں اگین آپ کی آڈینس کو بھی یہی کہوں گا کہ اس کو پراپر ایک بزنس کی طرح لے کر چلیں, اس کو تھرو آؤٹ ایک پلاننگ کی طرح لے کر چلیں. ایک پلان کریں کہ جی میں نے اگر اسٹارٹ کیا, میں نے ایک چینل سے اسٹارٹ کیا,
ہے. ناٹ لائک کہ آپ پہلے دن ہی ملٹیپل چینلس کی طرف جائیں. آپ نے پہلے دن ایک چینل سے اسٹارٹ کیا, آپ نے اس کے اوپر آٹومیٹ کرنے کی, جیسے کہ یہ آٹومیشن ٹرم ہے, سو آپ نے آٹومیٹ کر دینا ہے کہ جی آپ نے ٹیم بٹھا لی, یا بزنس کے پرسپیکٹیو سے بتا رہا ہوں, ٹیم بٹھا لی, ان کو آپ نے گائیڈ کر دیا, ان کی اسکل کو پالش کر لیا, وہ آپ کے چینل کے لیے اب کانٹینٹ بنا رہے ہیں. لائک آپ کے ایک چینل کے لیے کانٹینٹ بن رہا ہے, اپلوڈ ہو رہا ہے, وہ آپ کو ارننگز دے رہا ہے. سو ناؤ یو ہیو ٹو پٹ یور ایفرٹس ٹو نیکسٹ چینل. جب اس کے لیے آپ آٹومیٹ کر لیں, سو اس طریقے سے جب آپ ملٹیپل چینلس کے اوپر یہ کام کریں گے, سو اٹ ول بی اے بزنس فار یو, اور آپ کے لیے یہ ایک پیسہ. چلیں ٹھیک. اچھا چلیں, یہ یوٹیوب آٹومیشن کے بارے میں, یوٹیوب تھمبنیل, ٹائٹل, سب کچھ ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہم تھوڑا سا چلتے ہیں اس کویسچن کی طرف, جو کہ پاکستان ویورشپ جو ہے وہ موسٹلی فیس بک پر ہے, اور ہر شخص چاہتا ہے کہ جی میں فیس بک, یوٹیوب اور ٹک ٹاک جو اسے مونٹائز کر لوں. ٹک ٹاک بھی آج کل بڑے اچھے پیسے دے رہا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ فیس بک پاکستان کے اندر مونٹائز ہے کیا؟ پاکستانی جو ہے وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے, پاکستان میں رہ کے فیس بک سے ڈالر کما سکتا ہے؟ بالکل کما سکتے ہیں, لیکن اس کی مانیٹائزیشن پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. اگین وہی کہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا اس بات سے, آپ ارن کر سکتے ہیں, آپ مانیٹائز بھی کر سکتے ہیں, بٹ آفٹر فالوئنگ سم ٹپس اور ٹرکس, کہ اس میں آپ کو اگین وہی بات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یو ایس بیسڈ چینل بنائیں, اسی طریقے سے آپ یو ایس بیسڈ آئی ڈیز بنا سکتے ہیں. کیا کرنا ہے, کسی اپنے ریلیٹیوس کو کہنا ہے کہ بھائی وہاں سے مجھے پیج بنا کے بھیج دو, میں یہاں سے ویڈیوز اپلوڈ کر دوں, ایسے ہونا ہے؟ کیا کرنا ہے پورا پروسیس پر؟ جیسے مس گائڈ کیا ہوا کچھ مینٹورس نے, نہیں ایسا نہیں ہے. آپ کا اگر کوئی بھی ریلیٹیو نہیں ہے, اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی ریلیٹیو ابراڈ ہو, تو اگر نہیں ہے تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, پھر بھی آپ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ وی پی این کے تھرو. اچھا اس کے بعد اگین ایک آر ڈی پی چیز آتی ہے, ریموٹ ڈیسک ٹاپ پروٹوکول, اگر کسی کو پتہ ہے وہ یوز کر سکتا ہے. پرچیز کرنی پڑتی ہے وہ آر ڈی پی از لائک, یہ پیڈ ہے, باقی پیڈ ہے. وی پی این بھی آپ کو پیڈ لینا پڑتا ہے فیس بک کے لیے, فری بھی اویلیبل ہیں. اب کچھ لوگ کہیں گے کہ جی فری وی پی این, بٹ لائک کہ وہ اتنے زیادہ اوتھینٹک نہیں ہوتے, تو پھر آپ کو اس میں ایشوز دیکھنے کو ملیں گے. سو بہتر یہی ہے کہ آپ پیڈ لے لیں. مطلب کہ ایک وی پی این ہمیں پیڈ لینا چاہیے, یا آر ڈی پی پیڈ لینی چاہیے, اور اس کے بعد یو کے اکاؤنٹ فیس بک بنانا چاہیے, بنانے کے بعد اس کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرنی چاہیے. اب یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ ویڈیوز کے جو ایڈیٹنگ کا ہے پروسیس, وہ ایک تو وہ جو کہ یوٹیوب کا جو جس طرح ویڈیوز بنتی ہے اسی طرح, یا پھر فیس بک جو کہ شیپ کے اندر اس کو اپلوڈ کرنا چاہیے؟ نہیں, اس کی جو ریشو ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے یوٹیوب. بالکل ریشو اس کی, یا وہ ہوتی ہے 9/16 یا 16/9. اگر کوئی یوٹیوب والی ادھر اٹھا کے کہتا ہے یار جان چھڑانی, چلو آج نکلیں جلدی سے, تو یوٹیوب والی ادھر لگا رہا ہے, تو اس کو کیا کہیں گے؟ چلیں اگر ریئر کیسز میں لگا رہا ہے کبھی کبھار, تو پھر تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر وہ ایکسیسو کر رہا ہے اس چیز کو, تو پھر اس کی ریچ میں اس کو یا تو جو ہے وہ بیکلیش دیکھنے کو ملے گا, ریچ اتنی نہیں ملے گی, کیونکہ جو جس پلیٹ فارم نے جو ریشو, اب جیسے یوٹیوب کی ریشو ہے 9/16, آپ اس میں 16/9 کی ویڈیو اپلوڈ کر دیں گے, وہ اپلوڈ تو ہو جائے گی ریئر کیسز میں, لیکن وہ آپ کو ریچ نہیں دے گا اس طریقے سے, کیونکہ وہ ایکچولی اس نے ریشو ہی اس کی وہ سجیسٹ کی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے فیس بک نے ریشو جو سجیسٹ کی ہوئی ہے وہ ہے 1/1 کی. تو آپ 1/1 میں ہی ویڈیوز اپلوڈ کریں. اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, بٹ اگین اگر آپ ایفرٹ پٹ کریں گے تو آپ کو ریوارڈ بھی اتنے ملے گا. چلیں ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ فیس بک کا تو آپ نے بتا دیا, ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہم پاکستان کے اندر رہ کر کیسے مونٹائز کر سکتے ہیں, اس کا پروسیس کیا ہے؟ بالکل کر سکتے ہیں پاکستان سے, لیکن اگین وہی چیز کہ اس کی مانیٹائزیشن بھی پاکستان میں نہیں ہے. یہ بھی آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس ہی لگانی پڑیں گی کہ ٹک ٹاک کو آپ مانیٹائز کر سکیں. اس میں پاکستانی اکاؤنٹس جو ہیں وہ آپ کے مانیٹائز نہیں ہوں گے, آپ کو یو کے یا یو ایس بیسڈ اکاؤنٹ بنانے پڑیں گے. اگین آپ کو اس کے لیے بھی وی پی این چاہیے یا پھر آر ڈی پی چاہیے, تو اس کے تھرو آپ اس کے لیے آپ کو کتنے سبسکرائبر یا فالوور کتنے ہونے چاہیے؟ 10,000 فالوورس چاہیے اینڈ 100,000 ویوز چاہیے 30 ڈیز میں. ٹھیک ہے, 30 ڈیز میں. اگر فار ایگزامپل 30 ڈیز میں اتنے نہیں آتے تو وہ پچھلے کل لیں, یا مطلب کہ 30 ڈیز کے اندر ویوز نہیں آتے وہ پچھلے کل لیں. لیکن فالوورز ایسا نہیں ہے, فالوورز آپ کو اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے, اس کا کوئی ٹائم ڈیوریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ٹک ٹاک کے بارے میں بتا دیا. تو ٹک ٹاک جو ہے ان تینوں پلیٹ فارم میں سے کون سے آپ سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ بیسٹ ہے, اچھی ارننگ دے سکتا ہے؟ بیسٹ تو میں کیونکہ خود زیادہ تر ورک جو ہے وہ یوٹیوب کے اوپر کر رہا ہوں, تو میں یوٹیوب ہی ریکمینڈ کروں گا, اور یوٹیوب میں یوٹیوب آٹومیشن کریں گے. تو مطلب یوٹیوب آٹومیشن جو ہے وہ کرنی چاہیے. آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب آٹومیشن سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں. تو آخر میں آپ کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں یا کچھ ایسے ٹولز کے بارے میں بتانا چاہیں جو تجویز کرنا چاہیں کہ آپ, میں سٹارٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ اینڈ پر آپ کو کچھ ایسے ٹولز بتانے جا رہے ہیں جس سے آپ لرن کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اور یہاں پر ایک بہت بڑا میرا کویسچن یہ ہے, میں پہلے کرنا کویسچن بھول گیا, کہ بہت سی ایسی خواتین ہیں, ہماری مائیں بہنیں ہیں, بہت سی ایسی بیوہ خواتین ہیں جو گھر کے اندر بیٹھی ہیں لیکن ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے.
پریشان ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں، یا پھر بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ میں 10 بجے کے بعد فری ہوتی ہوں کچن کا کام کرنے کے بعد، تو مجھے پیسہ کمانا ہے. ان خواتین کے لیے آپ یہ ویڈیو ریکارڈ کروا دیں، ان کو بتا دیں کہ میری بہن، ماں، آپ گھر بیٹھے ویڈیو سے کیسے پیسہ کما سکتے ہیں. جی میری جتنی بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، اگر وہ گھر بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں، سو اس سے بڑی اپرچونیٹی میری نظر میں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی. وہ اس وجہ سے کہ جتنا یوٹیوب اس وقت پے کرتا ہے اور جتنا ایزی ہے اس کے اوپر کام کرنا. اگین وہی بات کہ کچھ لوگوں کے لیے اگر مشکل ہے تو وہ سمجھیں گے نہیں، لیکن نہیں، اس کے اوپر بہت ایزی ہے. میں اس کے اوپر پورا تھرو آؤٹ ایک کورس کروا چکا ہوں. اگین آپ یوٹیوب کے اوپر نعمان سونو لکھیں گے تو میرا چینل آ جائے گا، اس کے اوپر پورا کورس ہے. لیکن آپ کے ویورز کو میں اگین ایک روڈ میپ دے دیتا ہوں کہ اگر میری کسی مدر نے یا میری سسٹر نے کام کرنا ہے تو اس کو یہ روڈ میپ فالو کرنا پڑے گا کہ وہ سب سے پہلے تو اے آئی ٹولس کو سیکھ لیں. اے آئی ٹولس کا میں نے نام بتا دیا، پکلومین ہے، لینارڈو ہے، چیٹ جی پی ٹی ہے. چلیں فرسٹ آف آل آپ ان 3 ٹولس کو سیکھنا اسٹارٹ کریں. سیکھنا کس طریقے سے؟ آپ کو کام کرنا ہے، کام کریں گے تو آپ خود ہی اپنی مسٹیک سے سیکھ لیں گے. لیکن اس کے بعد اگر آپ کو ویڈیوز کا ہے، جی ہم ملٹیپل پلیٹفارمس کے اوپر کرنا ہے کیونکہ ارننگ کرنی ہے. سو ارننگ جتنی جلدی ہو جائے اتنا ہی کم ہے. سو اس لیے وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی کر سکتی ہیں، فیس بک کے اوپر بھی کر سکتی ہیں. اور کانٹینٹ تو جو انہوں نے یوٹیوب کے لیے کریٹ کرنا ہے وہی کانٹینٹ وہ ٹک ٹاک کے اوپر بھی اپلوڈ کر سکتی ہیں اور فیس بک کے اوپر بھی. سو کانٹینٹ کریشن اگین وہی ہے کہ ان کو کچھ ٹپس دے دیتا ہوں کہ جیسے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے ان کے مائنڈ میں اگر کوئی بھی چیز آتی ہے، ایگزامپل اگر وہ نیش ریسرچ اس طریقے سے نہیں کر سکتی، سو میں ان کے لیے ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. جیسے آج کل بہت زیادہ وائرل ویڈیوز ہیں جی بیبی کی، کہ بیبی کی ویڈیوز بنتی ہیں، کارٹون ٹائپ ویڈیوز بنتی ہیں، بیبیز آپس میں پلے کر رہے ہیں یا بیبی فلور پکڑ کے جو ہے وہ کیمرے کے سامنے انٹریکٹ کر رہا ہے یا اپنی مدر کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے یا بیبی کیٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہا ہے. سو یہ تمام ویڈیوز، یہ کوئی ریئل ویڈیوز نہیں ہے، کیمرہ ویڈیوز نہیں ہے، یہ ساری ویڈیوز ہیں اے آئی کی بنی ہوئی. تو میری مدرز اور سسٹرز کے لیے یہ بہت ایزی ہے کہ وہ یہ کانٹینٹ بنا سکیں. اور یہ کانٹینٹ بنانا میں آپ کو پرومپٹس بھی تھوڑی سی اس کی سمجھا دیتا ہوں کہ آپ نے جسٹ چیٹ جی پی ٹی کو جا کے بولنا ہے کہ میں ایک نیش کے اوپر کام کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں، تو اس کے لیے مجھے ایک پرومپٹ چاہیے، میں تمہیں ڈیٹیل دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں. تو انہوں نے بولنا ہے کہ جی مجھے ایک ایسی پرومپٹ بنا کر دو جس میں ایک بیبی جو ہے وہ کیٹ کے ساتھ پلے کر رہا ہو یا کھیل رہا ہو یا اس کو کوئی چیز کھلا رہا ہو. تو وہ اگر آپ وہ پرومپٹ اس کو جسٹ اتنی بات کہیں گے تو چیٹ جی پی ٹی آپ کو ایک ڈیٹیلڈ ریفائنڈ پرومپٹ بنا کر دے دے گا، جس کو آپ جب امیج جنریشن ٹول اگین پکلومین یا لینارڈو میں دیں گے تو آپ کی امیج بن جائے گی. اگین اس کے بعد ایک ٹول آتا ہے ویڈیو، ایک ٹول آتا ہے پکسورس، ایک ٹول آتا ہے رن وے. یہ ہوتے ہیں امیج ٹو ویڈیو کے لیے. جب آپ ان ٹولز میں جائیں گے وہاں پہ جا کے آپ امیج اپلوڈ کریں اور ان کو بول دیں کہ گیو دس امیج اے موشن. آپ اتنا بھی بول سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی تھوڑی سی انگلش اسٹرانگ ہے، چلیں میں آپ کو پھر بھی پرومپٹ بھی دے دیتا ہوں. اس کے لیے آپ یہ بولیں کہ بیبی از پلینگ ود کیٹ ان اے ریئلسٹک وے. سو جب آپ یہ بولیں گے تو وہ آپ کی امیج کو موشن بھی مل گیا، مطلب آپ کی جو امیج تھی وہ اب ویڈیو بن گئی ہے. وہ 4 سیکنڈ کی یا 6 سیکنڈ کی ویڈیو بن گئی. اب اگر آپ تو اتنا ہی چاہتے ہیں اپلوڈ کرنا تو آپ اتنا کر دیں، لیکن میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ منیمم 12 سیکنڈ کی کریں. تو آپ اگین چیٹ جی پی ٹی کے پاس جا کے اس کو کہیں گے اسی طرح کی مجھے ایک اور امیج کی پرومپٹ دے دو، وہ دے دے گا. آپ پھر لینارڈو یا پکلومین سے امیج بنوا لیں اور پھر آپ ویڈیو رن وے یا پکسور سے جا کے ویڈیو بنا لیں. آپ کی 6 سیکنڈ کی 2 ویڈیوز ہیں یا 4 سیکنڈ کی 2، تو 8 یا 12 سیکنڈ کی آپ کی ویڈیو بن گئی. اب اگر آپ اس کے پیچھے ساؤنڈ افیکٹس لگانا چاہتے ہیں بیک گراؤنڈ پہ تو آپ وہ لگا سکتے ہیں. ادروائز آپ اگر وائس اوور کرنا چاہتے ہیں، کہاں سے لینا ہے؟ جی ساؤنڈ لینے کے لیے آپ پکزابے پہ جا سکتے ہیں. پکزابے پہ جا کے آپ وہاں پہ سرچ کریں کہ جی ساؤنڈ افیکٹس والا آپشن ہوتا ہے، وہاں پہ جا کے سرچ کریں بیبی ساؤنڈ یا کیٹ ساؤنڈ یا سیٹسفائنگ ساؤنڈ، کوئی بھی آپ ساؤنڈ لیں وہاں پہ آپ کو ساؤنڈ آ جائے گا. بیک گراؤنڈ میوزک بھی آ جاتا ہے، ساؤنڈ افیکٹس بھی آ جاتے ہیں. آپ دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز لے کر بیک گراؤنڈ میں لگا سکتے ہیں. آپ کی پوری ویڈیو کا میں نے پروڈکشن 2 سے 3 منٹ میں بتا دیا. ان کی ویڈیو پروڈیوس ہو گئی، وہ اب یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر سکتی ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی اپلوڈ کر سکتی ہیں اور اسی کو وہ فیس بک کے اوپر بھی اپلوڈ کر سکتی ہیں. چلیں بہت شکریہ نعمان صاحب. آج کا یہ پوڈ کاسٹ جو ہے میرے خیال میں بہت ہی زیادہ جو ہے وہ بینیفیشیل ثابت ہوگا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، اور ویورز جو ہیں آئی تھنک اس کو دیکھنے کے بعد گھر بیٹھے جو ہیں وہ پیسہ کما سکیں گے. سو ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ موجود تھے جناب نعمان سونو صاحب. چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کام ہیں، اور پھر ایسے بڑے بڑے کام ہیں کہ انہوں نے اب تک اپنے سینکڑوں جو ہے وہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو لاکھوں روپے یہ کمانے انہوں نے سکھا دیے ہیں. اور یہاں پر ہم نے اپنی جو خواتین ہیں، مائیں بہنیں، ان کے لیے بھی بہت اچھا ایک الگ سے میں نے ویڈیوز بنوائی ہیں، جو کہ ہم ایک الگ سے اس کو تھوڑا سا چنک نکال کے آپ کے لیے اپلوڈ کریں گے. آپ وہ ویڈیوز دیکھیں اور کہ یہ دیکھیں کہ آپ نے پیسہ گھر بیٹھے کیسے کمانا ہے. تمام ٹولز بھی انہوں نے آپ کو بتا دیے ہیں کہ یہ فری ٹولز ہیں، یہ پیڈ ہیں، لیکن سجیسٹ یہ کیا کہ آپ سٹارٹ میں جب اپنا
اسٹارٹ لیں جرنی کو تو اس وقت آپ اس کو فری ٹولز کو ہی یوز کریں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت. دیکھتے رہیں انفولڈ پوڈ کاسٹ.